السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ. اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت خاص ہے کیونکہ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جن کی اسٹوری سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہی از دا اونر آف اینڈ دا سی او اینڈ اونر آف بلو سفائر ایجوکیشنل نیٹورک. ان کے ملٹیپل اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں آل اکراس پاکستان. So please welcome Mr. Rana Adil Mumtaz Sahab. Sir, welcome to the show. Thank you very اور much. thank you so much for taking out time from your busy schedule اور میرے شو پہ آئے. آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ. Thank you very You're much. most welcome. تو سر ماشاء اللہ آپ کی چینز ہیں آف اسکولس، کالجز، یونیورسٹیز. آپ ذرا ہم سے شیئر کریں کہ کس طرح آپ اس فیلڈ میں آئے اور کیا آپ کی اسٹوری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مدی خان آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آج آپ نے موقع دیا مجھے کچھ ڈسکس کرنے کا، کچھ باتیں شیئر کرنے کا. میں 1996 میں لاہور آیا اور میرا ایڈمیشن ہوا ہیلی کالج آف کامرس پنجاب یونیورسٹی میں. اور جب یہاں آئے تو ساتھ ساتھ بی کام پڑھنا شروع کیا، بی کام کرنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہوم ٹیوشنز پڑھانا شروع کی. تب کو بہت زیادہ میرا خیال نہیں تھا کہ میں ٹیچنگ میں آ سکتا ہوں یا ایز ٹیچر میں اس کو اپنے پروفیشن کے طور پہ لے کے چل سکتا ہوں. بٹ آئی ریئلی انجوائڈ ایٹ دیٹ ٹائم جب میں پڑھاتا تھا یا میں کسی کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا تھا یا شیئر کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو جب وہ کچھ ہوم ٹیوشنز پڑھانا شروع کیا تو آہستہ آہستہ پھر ان ہوم ٹیوشن سے اکیڈمی میں پڑھانا شروع کیا تو مجھے اچھا لگنا شروع ہوا اور کانفیڈنس بھی آیا اور مجھے لگا کہ یہ ایک اچھا وے آؤٹ ہے جس کے تھرو آپ کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہت کچھ رسپیکٹ اور فائنینشلی بھی بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنے کریئر کا سٹارٹ جو ہے وہ ہوم ٹیوشن سے کیا، پھر اکیڈمی، پھر ایک کالج کا میں حصہ بنا جو یہ 2000 میں اسٹیبلش ہوا. 16 سال میرے اس کالج کے ساتھ گزرے. میں نے بہت لرن کیا اس دوران. میں نے نہ صرف ٹیچنگ میں لرن کیا بلکہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی جو مینجمنٹ ہے اس میں نے بہت لرن کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ لرن کیا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو کیسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، کیسے آپ ریموٹ ایریاز میں، کیسے آپ لاہور سے باہر مختلف کالجز، مختلف اسکولز کو اسٹیبلش کر کے اور اتنا دور ہونے کے باوجود آپ ان کو اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. تو اس دوران کافی چیلنجز بھی رہے کیونکہ آج کے وقت کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہ 2021 کی تو 2021 میں آج ہمارے پاس بہت ساری ایسی فیسلٹیز موجود ہیں. آپ اسکائپس پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ اسٹریم یارڈ پہ بیٹھ سکتے ہیں، آپ کے پاس واٹس ایپ کی بہت شاندار سہولت موجود ہے جس کے تھرو آپ ہزاروں کلومیٹرز بھی اگر دور بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کلومیٹرز بھی دور بیٹھے ہوئے ہیں تو چیزیں مینیج کرنا بہت آسان ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم یہ 2007 میں آبویسلی چیلنجنگ تھا اور اس چیلنجنگ میں آپ کی موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ شکر اللہ پاک کا کہ ایک تو مجھے ٹریولنگ بھی اچھی لگتی ہے، وہ بھلے کام کے حوالے سے ہو، بھلے پلیئر ٹرپ ہو. تو مجھے اللہ پاک نے ایک ایسا کام دے دیا یا مجھ سے ایک ایسا کام لیا اور اللہ پاک کی ذات وہ کام آج بھی مجھ سے لے رہی ہے جس میں ٹریولنگ بھی ہے، جس میں سوشل انٹریکشن بھی ہے، جس میں آپ کو کنٹریبیوٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو اللہ پاک کا بڑا کرم شکر ہے کہ پچھلے 21 سال میں آج الحمدللہ ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے پڑھ چکے ہوئے ہیں، ہزاروں ٹیچرز ہیں جن کو میں نے ٹرینڈ کیا، سینکڑوں پرنسپلز ہیں جن کے ساتھ میرا وقت گزرا، جن کو میں نے ٹرینڈ کرنے کی کوشش کی، جن کے ساتھ مل کے اس بات کی کوشش کی کہ ہم اگر ایجوکیشنل سسٹم کا رونے کی بجائے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سرکار کرے گی تو ہوگا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹیسٹنگ سسٹم چینج ہوگا، کریکولم چینج ہوگا، گورنمنٹ کچھ کرے گی، گورنمنٹ کرے گی کچھ تو ہوگا. تو وہ ٹھیک ہے، مطلب اچھی بات ہے، اس کا پرچار کرتے رہنا چاہیے کہ ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. بٹ اس سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میں نے اپنے اینگل سے کتنا کنٹریبیوٹ کیا. تو مجھے یہ لگتا ہے اور میں ہمیشہ سے اس بات کا داعی بھی رہا ہوں اور میں ہمیشہ سے اس بات پہ میرا یقین بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے وہ پہلا آپ کا جو امپورٹنٹ ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ اپنی اس صلاحیت کے مطابق اپنا 100% دینے کی کوشش کریں، بجائے رونے دھونے کے، بجائے لوگ ٹھیک نہیں ہیں، ملک ٹھیک نہیں ہے، سرکار ٹھیک نہیں ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ پاک کا بڑا ہی کرم ہے، شکر ہے کہ بڑا ہی شاندار سفر گزرا، فل آف چیلنجز، فل آف لرننگ. تو آج اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے کہ بہترین طریقے سے اللہ پاک نے توفیق دی ایپیکس گروپ آف کالجز کو بنانے کی، پروگریسو گرامر اسکول کو بنانے کی، جس نے پچھلے 2 سال میں ہی الحمدللہ بہترین طریقے سے پرفارم کیا. 28 کالجز ہمارے اس پہ کام کر رہے ہیں،
10 سے زیادہ اسکولس کام کر رہے ہیں اور کوئی آلموسٹ 23-24 ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے انرولڈ ہیں. تو جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے الحمدللہ. زبردست سر, بہترین, بہت اعلیٰ اچیومنٹ ہے یہ. اس کے علاوہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا کمی دیکھتے ہیں؟ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمارا کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو ابھی بھی جو ایجوکیشن سسٹم ہم فالو کر رہے ہیں وہ سسٹم ہماری کلچرل ویلیوز, وہ ہمارے انوائرمنٹ, وہ ہمارے جو اس پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی تاریخ میں بھی ہم نے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی. اتنے سال گزرنے کے باوجود آج بھی یا تو ہم وہ اس پرانا برٹش کا جو سسٹم ہے اس پہ چل رہے ہیں, یا ہمیں تھوڑا بہت جو ہے وہ امریکن سسٹم سے اگر کچھ لرن کرنے کو ملتا ہے تو ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ پارٹ جو ہے وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک ہم اس ایجوکیشن سسٹم کا وجود جو ہے اس کو ڈیولپ نہیں کریں گے, مطلب اس کی میک اپ کرنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا, ہمیں یہ بنیاد سے ٹھیک کرنا پڑے گا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک مکس مسالہ سا تیار کرنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے آج کی تاریخ میں بھی ہمیں وہ ریکوائرڈ ریزلٹس نہیں مل پائے. مطلب میں چند دن پہلے یہ دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کی ایک ہی یونیورسٹی کے 78 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نوبیل پرائز ون کیا, ایک یونیورسٹی کے, اور ہمارے اس پورے ملک کے اندر 2 لوگوں نے آج تک نوبیل پرائز ون کیا جن کو ہم آن کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. پہلے کو ہم بھی آن کرنے کو تیار نہیں ہوتے, اور پھر جو سیکنڈ نمبر پہ ہمیں نوبیل پرائز ملا ہم اس کو بھی آن کرنے کو تیار کوئی انہیں ریکگنیشن نہیں دیتے, کوئی انہیں سراہتے تو نہیں. ایجوکیشن ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمارے ملک کی ڈیولپمنٹ کو لا سکتا ہے, ہمارے ملک کو آگے لے کر بڑھ سکتا ہے. تو فرسٹ آف آل تو ہمیں فاؤنڈیشن سے اس کو امپروو کرنا پڑے گا. سیکنڈلی ہمیں اپنے ٹیسٹنگ سسٹم کو امپروو کرنا پڑے گا, مین ایگزامینیشن سسٹم کو. آج بھی نو ڈاؤٹ کہ بہت امپروومنٹ آئی ہے ایگزامینیشن سسٹم میں, ٹیسٹنگ سسٹم میں بہت امپروومنٹ آئی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. بٹ انفارچونیٹلی آج بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. آج بھی ہم اپنے بچے کا رٹے کا ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں, اس کی ذہانت کا ٹیسٹ نہیں لے رہے ہوتے, اس کی کریٹیوٹی کا ٹیسٹ نہیں لے رہے ہوتے, اس کی پرابلم سالونگ کا ٹیسٹ نہیں لے رہے ہوتے. اس کو کسی کیس اسٹڈی میں ڈال کے جو اللہ پاک نے اس کو صلاحیت دی ہے سوچنے کی, کام کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی, کرنے کی, تو ٹیسٹ تو اس بیس پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میموری ٹیسٹ تو آج کے دور میں بہت آبسلیٹ ہو گیا نا, جب سے یہ اسمارٹ فون آ گیا, جب سے آپ بس کیلکولیٹرز آ گئے, جب سے آپ کے پاس ڈیجیٹلائزیشن ہو گیا, تو میموری تو بہت پیچھے رہ گئی. نو ڈاؤٹ اس کی ایک حد تک ریکوائرمنٹ ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیشہ مشین پر ہی بیس کر رہے ہو. بٹ دا امپورٹنٹ تھنگ از کہ اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں کریٹیکل تھنکنگ پہ نہیں لے کر نہیں آ رہا, پرابلم سالونگ پہ نہیں لے کر آ رہا, کریٹیوٹی پہ نہیں لے کر آ رہا, اور سچویشن ہینڈلنگ پہ نہیں لے کر آ رہا, تو پھر رٹا ہے اور آپ نے اسی چیز کو ریپروڈیوس کرنا ہے. بہتری آ رہی ہے بٹ ابھی بھی بہت کام ہے کرنے کو کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے اس کی اصل میں تو دیکھیں ایجوکیشن سسٹم سے مراد ہے کہ آپ گرو کریں نا چیزوں کو. تو انسان کے اندر فزیکلی گروتھ جو ہے نا وہ تو نامحسوس طریقے سے چلی رہی ہوتی ہے, بٹ جو مینٹل گروتھ ہے اس کے کرنے کے لیے آپ کو ایک کانکریٹ پلان ریکوائرڈ ہوتا ہے, اس کے کرنے کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. فزیکل گروتھ تو آپ کچھ کھائے پیئیں گے تو آپ آہستہ 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 جتنی بھی آپ کی ہائٹ ہونی ہے, جتنے بھی آپ کے مسلز ہونے ہیں وہ تو ڈیولپ ہونے ہی ہونے ہیں. بٹ جو مینٹل مسلز ہیں, جو آپ کی سوچنے کی صلاحیت کے جو مسلز ہیں, وہ آپ پڑھنے سے, سوچنے سے, ایک دوسرے سے ملنے سے, سیکھنے سے اس کو مسکولر کر سکتے ہیں. تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کو مسکولر کرنے کی بجائے میمورائزیشن کی طرف لے کر چل رہا ہے, اور پھر ہم ہر 2-4-6 سال کے بعد ایک نیا نعرہ لگا دیتے ہیں, جیسے بھی سنگل نیشنل کریکولم کا نعرہ لگ گیا, جبکہ وہ کچھ بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ ایسا خاص اس فرسٹ اسٹیپ پہ ہوا ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس جن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. گلوبلائزیشن ہو گئی ہے, آج بچے کے پاس جب اسمارٹ فون آیا ہے تو اس سے امریکہ دور نہیں رہا, اس سے یو کے دور نہیں رہا, اس سے دنیا کا کوئی بھی ملک دور نہیں رہا. آپ ایک ٹچ کے بٹن پہ دنیا کے کہیں بھی جگہ, تو بچے کے پاس جو ایکسس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن ہم نے اس میں سے کن چیزوں کو لے کر چلنا ہے, ہم نے ان میں سے کن چیزوں کو کاپ اپ کرنا ہے, ہک اپ کرنا ہے, وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگس کہ جس میں, اور خاص طور پہ ہمیں ضرورت ہے پرائمری لیول پہ کام کرنے کی. پرائمری سے مراد ہے فاؤنڈیشن,
آج اس بلڈنگ میں بیٹھے اگر اس کی فاؤنڈیشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو بلڈنگ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن نقصان کرے گی نا. ہم اگر آج تھوڑا بہت زور لگا بھی رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ایک دم سے کچھ ہو جائے, نہیں ہو سکتا جب تک فاؤنڈیشن کو ٹھیک نہیں کریں گے. تو پرائمری ایجوکیشن پہ سب سے پہلے ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر گریجولی چیزیں آگے ہم بہتر کر سکتے ہیں. چلیں سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنی زبردست انسائٹ دی. امید ہے آپ جیسے انٹرپرینیورز اس ملک میں پیدا ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہتری کی طرف ہم جائیں گے. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ٹو دی شو. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں. ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.